یہ امریکی صدر بل کلنٹن ہے اور سال ہے 1993 کا۔ یہ کوئی معاہدہ یا ایگریمنٹ سائن نہیں کر رہے بلکہ ایک معافی نامہ سائن کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ آخر معافی کس سے اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جناب، یہ ایک آزاد خود مختار ملک کی عوام سے معافی مانگ رہے ہیں جس کی حکومت کا تختہ امریکہ نے 100 برس قبل یعنی 1893 میں ملٹری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے الٹ دیا تھا۔ ان آزاد لوگوں سے ان کا ملک چھین لیا تھا۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ بحر الکاہل میں واقع کنگڈم آف ہوائی تھا، جو آج ریاستہائے متحدہ امریکہ ہی کی ایک ریاست ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اس کی 2 ریاستیں ایسی ہیں جو مین لینڈ کا حصہ نہیں، یعنی اس سے کٹی ہوئی ہیں۔ ان 2 میں سے پہلی ریاست الاسکا ہے جو امریکہ نے 1867 میں روس سے خریدی تھی، جبکہ دوسری ریاست ہوائی ہے جو سین فرانسسکو کیلیفورنیا سے تقریباً 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الکاہل میں واقع ہے۔ زمین پر جنت سمجھی جانے والی یہ ریاست 137 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ایک آرکیپیلاگو ہے۔ ان 137 جزائر میں سے صرف 8 جزیرے ہی قابل ذکر ہیں۔ ہوائی آئی لینڈز پر انسانی آبادی کی موجودگی کے شواہد تو 7ویں صدی سے جا ملتے ہیں۔ یہاں ابتدائی طور پر آباد ہونے والے لوگوں کا تعلق موجودہ فرینچ پولینیشیا سے تھا۔ یہ بحر الکاہل میں فرانس کی ایک اوورسیز ٹیریٹری ہے۔ قدیم ہوائین باشندوں کا اپنا کلچر، زبان اور پہچان تھی۔ بیرونی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یورپی اقوام سے ان کا پہلا واسطہ 1778 میں پڑا جب برطانوی مہمجو کیپٹن جیمز کک یہاں آئے۔ 1795 میں ہوائی نے باقاعدہ ایک کنگڈم کی حیثیت اختیار کر لی۔ کامیہاماہا دی گریٹ اس کے پہلے بادشاہ نامزد ہوئے۔ یورپینز کی ہوائی آمد کے بعد یہ سلسلہ آنے والی دہائیوں میں بھی جاری رہا۔ بیرونی دنیا اور بالخصوص مین لینڈ امریکہ سے مہمجو اور تاجر یہاں جوک در جوک آنے لگے۔ یہ نئے آنے والے لوگ اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں بھی لے کر آئے۔ 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو کرسچین مشنریز بھی یہاں پہنچنے لگے۔ مشنریز ہوائین باشندوں کو غیر مہذب اور مذہب نابلد سمجھتے تھے۔ وہ انہیں عیسائیت قبول کرنے پر قائل کرنے لگے۔ ان تبلیغی مشنز نے ان کے کلچر پر گہرے اثرات مرتب کیے اور مقامی باشندوں کے مقدس مقامات مسمار تک کر ڈالے۔ ہوائی آنے والے شروع کے کچھ امریکی تاجر اور مشنریز میں سے کچھ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور رفتہ رفتہ یہ اتنے طاقتور ہوئے کہ ہوائی کی حکومت پر بھی ان کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ ہوائی میں چونکہ سونا یا دوسرے معدنی ذخائر وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن گنے کی کاشت اور شوگر پروڈکشن یہاں ضرور ہو سکتی تھی۔ شوگر کی ڈیمانڈ امریکہ میں بہت زیادہ تھی۔ 19ویں صدی کے وسط تک یہ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار بن چکا تھا اور اس کاروبار کے ہوائی میں زیادہ تر مالک افراد وہی امریکی آباد کار تھے جو شروع میں یہاں تبلیغ کرنے یا تجارت کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ لوگ ہوائی کی سیاست میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ یہاں لینڈ کی پرائیویٹ آنرشپ کا کوئی کنسیپٹ اس وقت تک نہیں تھا، لہٰذا ان امریکنز نے جو اب اپنے آپ کو ظاہر ہے ہوائین ہی کہتے تھے، کنگ کامیہاماہا 3 کو دباؤ میں لا کر 1848 میں لینڈ ریفارمز کا قانون متعارف کرانے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یہاں زمینیں خرید کر گنے کی کاشت اور چینی کی پروڈکشن بڑے پیمانے پر شروع کر دی اور یہاں سے چینی یعنی شوگر امریکہ ایکسپورٹ کرنے لگے۔ لیکن دوستو، پھر ان امریکی لینڈ آنرز کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شوگر کی پیداوار چونکہ امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، لہٰذا امریکہ کے مقامی کسان اس پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے ہوائی اور دوسرے علاقوں سے امریکہ میں آنے والی چینی کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیں۔ اس کے جواب میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت نے امپورٹڈ شوگر پر بھاری ٹیکسز عائد کر دیے۔
اپنا کاروبار ہوائی میں مقیم امریکیوں کو جب ٹھپ ہوتا محسوس ہوا تو اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ امریکہ کو یہاں خصوصی اقتصادی حقوق حاصل ہو جائیں۔ پھر امریکہ اور ہوائی کی حکومت نے 1875 میں ایک ٹریٹی سائن کی۔ اس معاہدے کے تحت ہوائی سے امپورٹ ہونے والی شوگر سے ٹیکسز ہٹا لیے گئے، جبکہ امریکہ کو یہاں پر سرمایہ کاری اور اپنی ملٹری ڈپلائی کرنے کے خصوصی حقوق مل گئے جو کسی اور ملک کو حاصل نہیں تھے۔ اس معاہدے پر مقامی ہوائین باشندوں کو شدید اعتراض تھا۔ دوستو، اس کے بعد یہاں امریکیوں کا اثر و رسوخ مزید بڑھا اور امریکیوں نے 1887 میں ہوائی کے بادشاہ کو ایک نیا آئین نافذ کرنے پر بھی راضی کر لیا۔ اس آئین کا زیادہ تر حصہ امریکی ہوائین قانون دانوں اور تاجروں نے ہی لکھا تھا۔ نئے آئین میں بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا۔ ان اقدامات پر ہوائی کے قدیم باشندوں کو شدید تحفظات تھے اور وہ اپنی سرزمین پر بڑھتے ہوئے امریکی اثر و رسوخ پر شدید نالاں تھے۔ اسی برس یعنی 1887 میں ہوائی کی حکومت نے امریکی حکومت کو پرل ہاربر میں نیول بیس بنانے کے ایکسکلوسیو رائٹس بھی دے دیے۔ 1891 میں کوئین لیلوکلانی نے بادشاہ کے انتقال کے بعد ہوائی کی حکومت سنبھالی۔ وہ 1887 میں نافذ کیے گئے آئین کی سخت ناقد تھیں۔ لیلوکلانی اسے ایک نئے آئین کے ذریعے تبدیل کرنا چاہتی تھیں جس میں زیادہ تر اختیارات کا مالک بادشاہ یا ملکہ ہی ہو۔ انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں ریبیلین کا آغاز ہو گیا۔ ہوائی میں آباد امریکیوں نے جب نئی ملکہ کے عزائم کو دیکھا تو اس کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ لوگ اسٹیج تو بہت پہلے سے سیٹ کر چکے تھے۔ یہاں ہونے والے تمام بزنسز کا کنٹرول امریکیوں ہی کے پاس تھا۔ سیاست میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ ہو چکا تھا۔ یہاں کی زمینیں بھی تقریباً ساری کی ساری یہ امریکی آبادکار ہی ہتھیا چکے تھے۔ امریکنز ہوائی میں نیول بیس بھی قائم کر چکے تھے۔ اب بس رسمی سی کارروائی ہی باقی تھی۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ امریکہ کے منسٹر ٹو ہوائی نے ایک وار شپ یعنی جنگی جہاز اور ملٹری بھی ہوائی میں ڈپلائی کر دی تاکہ کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا اگر مقامی لوگوں کی طرف سے ہو تو اس کو سنبھالا جا سکے۔ اس طرح یہ تحریک جو مقامی ہوائی باشندوں اور امریکی آباد کاروں کے درمیان تھی اب ایک بغاوت میں بدل چکی تھی جسے بیرونی حکومت کی حمایت بھی حاصل تھی، اور بالآخر جنوری 1893 میں سفید فام امریکی تاجروں قانون دانوں کے ایک گروپ نے امریکن ملٹری کی مدد سے ہوائی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملکہ کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ تختہ الٹنے کے بعد ان لوگوں نے اسی تحریک کے لیڈر ایک بزنس مین اور قانون دان اسٹینفورڈ ڈول کو ریپبلک آف ہوائی کا صدر منتخب کر لیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اسٹینفورڈ نے ہوائی کو امریکن ٹیریٹری میں شامل کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی، لیکن ایسا جلد نہیں ہو سکا۔ 1898 میں ہونے والی اسپینش امریکن وار کے دوران امریکن نیوی نے ہوائی کو نیول بیس کے طور پر استعمال کیا اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو جان لینے کے بعد 1898 میں ہی امریکی حکومت نے باقاعدہ طور پر ہوائی کو آفیشلی اپنے کنٹرول میں لے لیا، لیکن یہ یاد رہے کہ ہوائی کو باقاعدہ طور پر امریکہ کی ایک ریاست کا درجہ تب نہیں دیا گیا تھا۔ یہ جزائر چونکہ بحر الکاہل میں مین لینڈ امریکہ اور ایشیا کے تقریباً درمیان میں واقع ہیں، لہٰذا ایشیا میں کسی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے یہاں اپنی ملٹری پریزنس کو آنے والے سالوں میں مزید بڑھایا۔ جنگ عظیم اول کے دوران تو یہاں کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن جنگ عظیم دوم میں یہاں وہ ہوا جس نے شاید آنے والی تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ
हवाई में वाक़या पर्ल हार्बर नेवल बेस थी। इस रुकावट को ख़त्म करने के लिए जापान ने दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज़ हमला कर दिया, जिसमें अमेरिकन नेवी को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस पर अमेरिकी अवाम के गमो गुस्से में इजाफा हुआ और अगले ही दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एलानिया तौर पर जंग में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद फिर होने वाले वाक़यात ने 20वीं सदी और शायद आने वाली 21वीं सदी की भी तारीख बदल कर रख दी। जापान और इत्तेहादियों को शिकस्त हुई और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ इस जंग का फातेह ठहरा। हवाई आइलैंड्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 1959 में इसे अमेरिका की 50वीं रियासत के तौर पर यूनियन में शामिल कर लिया गया और ये अमेरिका में शामिल होने वाली सबसे आखिरी रियासत है। दोस्तों, हवाई के मकामी बाशिंदों ने आने वाली दहाइयों में भी अपने कल्चर को ख़त्म किए जाने, ज़बान पर पाबंदी आयद किए जाने और ज़मीनों को हथियाने और ताकत के इस्तेमाल से हुकूमत के ख़ात्मे पर अमेरिका के ख़िलाफ़ बेशुमार एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने अमेरिका से इस नुकसान की तलाफ़ी और अपनी खुद मुख्तारी की बहाली के मुतालबात भी किए, लेकिन इस पर अमेरिकन हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 1978 में बहरहाल हवाइन ज़बान को स्टेट के आइन में इंग्लिश के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मान लिया गया। इसके बाद 1993 में हुकूमत गिराए जाने के 100 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका में माफ़ी नामे का एक बिल भी पास हुआ। माफ़ी के इस बिल में अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया कि हवाई की हुकूमत गिराए जाने में अमेरिकन मिलिट्री का एक एक्टिव रोल था। आइए अब हवाई के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ जान लेते हैं। हवाई स्टेट का रकबा 28,000 बराबर किलोमीटर से कुछ ज़्यादा और आबादी तकरीबन 14 लाख के लगभग है। हवाई में आबाद मकामी यानी नेटिव हवाइंस की पॉपुलेशन तो सिर्फ 3 लाख ही है। अमेरिका के कंट्रोल में आ जाने के बाद हवाई जजीरों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की। यहाँ आज शुगर इंडस्ट्री तो नहीं, लेकिन टूरिज़म बड़े पैमाने पर इस स्टेट की मईशत में कंट्रीब्यूट करता है। साल 2022 में 92 लाख सयाहों ने हवाई को विजिट किया और टूरिस्ट ने 20 अरब डॉलर्स यहाँ पर खर्च किए। यही तादाद 2019 में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ थी। हवाई के शानदार महल वकूअ, खूबसूरत मनाजर की वजह से कई मशहूर और अमीर लोगों ने यहाँ पर अपने घर भी बना रखे हैं। इनमें जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग जैसी शख्सियात काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ आप ये भी जान लें कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की पैदाइश भी हवाई ही में हुई थी। अगर आप हवाई स्टेट के झंडे को देखें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बरतानिया का झंडा, जिसे यूनियन जैक भी कहा जाता है, नज़र आता है। ये साबका किंगडम ऑफ हवाई और ब्रिटिश रॉयल नेवी के दरमियान ताल्लुकात की अलामत के तौर पर झंडे में शामिल किया गया था और बाद में डिज़ाइन किए गए झंडों में भी इसे वैसे ही कायम रखा गया। हवाई के 8 बड़े और काबिल ज़िक्र आइलैंड्स में से 6 पर तो टूरिस्ट को जाने की इजाज़त है, लेकिन बाकी 2 पर बग़ैर इजाज़त जाना मना है। इन 2 में से एक जजीरा प्राइवेट ओनरशिप में है, जबकि 8वां जजीरा जंगों के ज़माने में मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस जजीरे पर जाना इसलिए भी ख़तरनाक हो सकता है कि यहाँ मौजूद अनएक्सप्लोडेड बारूदी मवाद से सयाहों को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी हो सकता है। इस जजीरे पर कोई आबादी नहीं। इसके अलावा अपोलो मिशन पर जाने वाले खलाबाजों को ट्रेनिंग जिन 5 रियासतों में दी गई थी, उनमें भी हवाई शामिल थी। बाद में नासा के अपोलो के बाकी मिशंस पर जाने वाले खलाबाजों को भी यहीं ट्रेन किया जाता रहा। कई मशहूर हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी इस जजीरे में होती रही, जिनमें जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी शामिल हैं। हवाई में H3 इंटरस्टेट हाईवे एक ऐसी शाहराह है जिसकी तामीर पर $50 मिलियन फ़ी किलोमीटर तक लागत आई थी, लेकिन इस मुतनाज़िया हाईवे पर अक्सर हवाईन लोग सफ़र करना पसंद ही नहीं करते और इस 24.5 किलोमीटर लंबी शाहराह को दुनिया की बेकार तरीन शाहराहों में से भी गिना जाता है। दोस्तों, हवाई जज़ीरों के मतलब ये थी हमारी वीडियो कि कैसे अमेरिका ने वहाँ पर कायम एक हुकूमत को ख़त्म करके
قدیم مقامی باشندوں سے ان کا وطن چھین لیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور کیا کبھی آپ ہوائی کی سیر کو جانا چاہیں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔